الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارے اس عظیم اور بابرکت انشاءاللہ اللہ کے فضل سے انتہائی بابرکت دورے کا تیسرا لیکچر ہے، چوتھا لیکچر ہے عفواً. تو پچھلے لیکچر میں ایمان باللہ کے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ، اس کے جو حوالے سے کچھ باتیں رہ گئی تھی. انشاءاللہ پہلے ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر جو نیا موضوع ہے اللہ رب العزت کے وجود کے حوالے سے عقلی اور نقلی دلائل جو انشاءاللہ سب کو معلوم ہے، اشتہار میں ہیں، اس کی طرف ہم آتے ہیں. پہلے جو ایمان باللہ کے حوالے سے آخری جو مسئلہ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں اور اس کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ نئے موضوع کی طرف جاتے ہیں. یہ بات پہلے واضح ہو چکی تھی کہ ایمان جو صحیح موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان ہے وہ تصدیق بالقلب، سب سے پہلے دل سے تصدیق کرنا اور پھر اسی کے مطابق زبان سے اقرار کرنا اور اسی کے تقاضوں کے مطابق اپنے اعضاء و جوارح سے اس پر عمل پیرا ہونا. یہ ایمان کا صحیح اور راجح قول ہے. اس کے بہت سارے دلائل ہیں اور اہل سنت والجماعت کا تقریباً اس کے اوپر اجماع ہے. اور اس کے متعلق جو اقوال ہیں، مذاہب ہیں، اس کے ہم نے رد کرتے ہوئے اس کو بیان بھی کیا تھا. اور یہ اہل سنت والجماعت جو کتاب و سنت سے مستنبط جو ایمان کا جو تصور اور مفہوم ہے یہ بالکل واضح ہے. اب جب ہم نے یہ کہا کہ ایمان کے ایک کمال بھی ہیں اور اس کے ادنا درجہ بھی ہیں، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری روایات میں، احادیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایمان کا ایک کمال درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے. مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں سے، یعنی مومن وہ تو مومن ہے پہلے سے، باقی چیزوں پر، باقی امور پر عمل پیرا ہونے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق بھی اچھا ہے. یعنی یہ مومن کی صفت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں صرف اخلاق اچھا ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، نمازوں میں ارکان اسلام کے پابند ہے، وہ پہلے مومن ہے. مومنوں میں سے جو اکمل کامل وہ ہے جس کے اخلاق بھی اچھا ہو. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ اخلاق بھی اچھا ہو، اس کے معاملات بھی اچھے ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منع للہ، من احب للہ و ابغض للہ، جس کا سارے معاملات اللہ کے لیے ہو جائے، اس کے دنیا میں اٹھنا بیٹھنا چلنا اور سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، ایسا اللہ کے ولی جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی سے بغض و عداوت دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اور وہ آتا للہ، کسی کے لیے دیتا ہے لیتا ہے، لینا دینا سارے معاملات اس کا اللہ کے لیے ہو، تو اتنے عظیم وہ انسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل ایمانہ، اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے. تو اسی طرح ایک وہ حدیث میں وہ پہلے میں نے بیان کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ میں آپ علیہ السلام سے ساری جو دنیا کی جو چیزیں ہیں سب سے آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ماں سوائے اپنے آپ کے، جو اپنے نفس ہے وہ تو مقدم ہے، اس کے بعد باقی چیزوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ابھی بات نہیں بنی. تو فرمایا فوراً کہنے لگے اب میں اس پوزیشن پہ آیا ہوں کہ سب سے زیادہ اپنے آپ سے بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر ابھی ایمان مکمل ہو چکا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ کوئی بھی دنیا میں، کوئی بھی جو ہمارے رسم و رواج ہیں، دوسرے امور ہیں، ان سب میں اسے سب سے زیادہ محبوب اللہ کے اوپر
اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہے، یہ اس مقام پہ پہنچے تو یقیناً اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور اس کی حلاوت بھی ہے۔ اور اس مقام پہ جب پہنچتا ہے تو اس مومن کے لیے اس میں حلاوت آتی ہے، لذت آتی ہے۔ اگر کسی کو یہ لذت محسوس ہو کہ ایمان کے اوپر وہ استقامت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی پابندی کر رہا ہے اور صحیح پکا سچا مومن ہونے کے حوالے سے اس کو ایک لذت اور اندر سے ایک فخر محسوس ہو رہا ہے، لذت محسوس ہو رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کے لیے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ اس کے لیے اس کے ایمان کی وہ مٹھاس کو پا رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، یہ بھی کمال کے درجے کے جو ہے نا مومنین کی نشانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جس کسی میں 3 باتیں ہوں، 3 خصلتیں ہوں تو یقیناً وہ ایمان کے مٹھاس کو پا لیتا ہے، یعنی اعلیٰ درجے کو پا لیتا ہے۔ فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول تمام چیزوں سے اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول محبوب، اس مقام پہ پہنچے۔ دیکھو نا کہ آج ہم معاملات کرتے وقت ہم اپنے شکل و صورت کو دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کی شکل و صورت میں یعنی آپ کے جو نا حکم ہے، آپ کے اٹھنا بیٹھنا، معاشرتی زندگی، آپ کے اعمال، سب میں پورے جو انسانی زندگی کے اندر آپ کے نمونہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ موجود ہے، ان سب میں ہم جو نا اللہ اور اس کے رسول کو آگے رکھیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم دنیا میں کیا لوگ کہیں گے کیا نہیں کہیں گے یہ نہ ہو، یہ اس کو کہتے ہیں خلت کا درجہ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل الرحمن کہا، ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے خلیل بنایا۔ خلیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی محبت اس کے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ اور دنیا کے کسی چیز کے لیے محبت کی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ خلت کا درجہ، اعلیٰ درجہ ہے۔ یہاں ایک عام مومن کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے اندر یہ 3 چیزیں ہو، اس نے ایمان کی لذت کو اور مٹھاس کو اس نے پا لیا۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمام چیزوں سے زیادہ سب سے محبوب اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول ہیں، یعنی ان کے تابعداری کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اور اسی طرح اگلی بات یہ ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو اس کا بھی معیار یہ ہے کہ وہ مومن بندہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ولی ہے، اس لیے وہ محبت کرتا ہے۔ کسی سے محبت کرتا ہے تو بھی معیار اس کا یہ ہے۔ اور اسی طرح وہ ایمان میں اتنے مضبوط ہے کہ وہ کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے کسی صورت میں بھی اسے پسند نہیں ہے، کہ وہ آگ میں پھینک دے تو وہ پسند ہے، دنیا میں اس کو ماریں تو پسند ہے، لیکن اس کفر کی طرف لوٹنا، گناہوں کی طرف لوٹنا اس کو ناپسند ہے۔ اس مقام پہ پہنچے تو اس نے گویا کہ ایمان کے مٹھاس کو پا لیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان کا اعلیٰ درجہ بھی ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اس کے ایمان کے درمیانہ درجہ بھی ہے۔ جس طرح وہ حدیث آپ نے سنی، ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اعلیٰ جو لا الہ الا اللہ ہے اور ادنا راستوں سے یعنی کانٹے اور گندگیاں ہٹانا ہے، تو اس کے اعلیٰ بھی ہے، ادنا بھی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، ادنا کی میں دلیل دے رہا ہوں، ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھے، منکر غلط کام دیکھیں، تو اگر اس کے اندر استطاعت ہے، اس کے پاس حکومت ہے، طاقت ہے، تو پھر ہاتھ سے روکیں۔ اگر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر وہ اپنے زبان سے انکار کریں۔ اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے اس کو غلط سمجھیں، گناہ کو گناہ سمجھیں، دل میں کراہت کم سے کم آئیں۔ دل میں کراہت آئے نا تو یہ مقام تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے، سب سے ضعیف ترین درجہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے لیے اعلیٰ درجہ بھی ہے اور ایمان کے لیے سب سے کمزور درجہ بھی ہے۔ اسی طرح وہ حدیث شفاعت میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن موحدین کو اللہ تعالیٰ جو سفارش یعنی انبیاء کے سفارش، اولیاء کے سفارش سے ان کو نکالیں گے، اور آخری بندہ وہ ہوگا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ ایمان سے مراد تصدیق اس کی ہے، عملیات میں اس کے ذرہ برابر بھی ہو تو وہ اس کو آخر میں اس سے نکالا جائے گا۔ سب سے ادنا کمتر درجہ والا آدمی بھی ہوگا، جو جہنم میں بھی جائے آخر توحید کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایمان کا اعلیٰ درجہ بھی ہے اور ادنا درجہ بھی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ سمجھنے میں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ یہ ہے زیادت الایمان و نقصان، ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا، کم ہونا۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک موقف ہے اور اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ محدثین نے اپنے کتب میں اس کے باقاعدہ ابواب باندھے ہیں، اس کے مسئلے کو واضح کیا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، یعنی اللہ کے اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ایمان کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے۔ تو ایمان بڑھنے میں یہ بھی واضح ہوا کہ اہل سنت چونکہ کہتے ہیں کہ عمل کا بھی دخل ہے، چونکہ عمل میں تفاوت ہوتا ہے، زیادہ طور پر عموماً تفاوت کس میں ہوتے ہیں؟ اعمال میں ہوتے ہیں۔ دل میں تصدیق میں چلو تصدیق سب کی ہے، لیکن اعمال کی وجہ سے تفاوت ہوتا ہے۔ جو عمل جس کا عمل اچھا ہوگا وہ اس کا ایمان بڑھتا جائے گا، جس کے عمل میں کوتاہی ہوگی، سستی ہوگی، ایمان کم ہوتا جائے گا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ تصدیق میں بھی تفاوت ہو سکتا ہے، تصدیق میں بھی تفاوت ہے۔ جو کہتا ہے نا کہ جو ایمان کو تصدیق اور صرف قول اور تصدیق کا نام دیتے ہیں، ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمل ایمان میں شامل نہیں ہے تو ایمان بڑھتا نہیں ہے، وہ ایک ہی جو ہے وہ درجے پہ رہتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے، تصدیق میں بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے میں اس کو تو قول کو میں رد کر رہا ہوں، یہ ویسے صحیح نہیں ہے، لیکن اس قول کے لحاظ سے بھی ایمان بڑھنا چاہیے، کم ہونا چاہیے۔ تصدیق ہر ایک کی تو ایک تو نہیں ہوتی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصدیق، صحابہ کرام کی تصدیق تو اعلیٰ درجے کے تھے، اور ہماری تصدیق تو یقیناً ان سے کم ہے۔ تو تصدیق میں بھی، عقیدے میں بھی جتنا یقین پختہ ہوگا، جتنا وہ اللہ تعالیٰ کو گویا کہ حدیث میں احسان اس کو کہتے ہیں، گویا کہ اس طرح عبادت کرے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ یقین کرے اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جتنے عقیدہ مضبوط ہوگا، نظریہ ٹھوس ہوگا، مضبوط ہوگا، اتنا اس کا ایمان بڑھتا جائے گا۔ تو تصدیق میں بھی تفاوت ہے، اور باقی اعمال میں ہے ہی تفاوت، اعمال میں ہے ہی تفاوت۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ بہت سارے جو فرقے ہیں جو اس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان تو ایک ہی درجے پہ ہوتا ہے۔ تو یہ نظریہ جو نا کتاب و سنت کے منافی نظریہ ہے، اور اس میں علماء محدثین نے باقاعدہ اپنے کتب میں، کتابوں میں، یعنی اس میں باب باندھے ہیں۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب الایمان میں ایک تو شروع میں ہی بتایا ہے، شروع میں ہی انہوں نے اہل سنت کا یہ موقف ذکر کیا، قول و عمل، قول بھی ہے، عمل بھی ہے۔ عمل دل کا عمل ہے، زبان یعنی اعضاء و جوارح کا عمل ہے۔ قول تو زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان کا نام ہے۔ تو پھر اب کیا ہے؟ یزید و ینقص، بڑھتا بھی ہے اللہ کے اطاعت سے، گھٹتا بھی ہے نافرمانی سے۔ تو اس کو انہوں نے شروع میں ذکر کیا، پھر بعد میں امام رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ ایک اور باب باندھا ہے اس کے اوپر، باب زیادت الایمان و نقصان کے تحت اور باب باندھا ہے، اس میں مزید دلائل دی۔ باقی دلائل تو بہت زیادہ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے بڑھنے کے بارے میں تصریح کی ہے، ایمان بڑھتا ہے اس کی تصریح کی ہے۔ 6 جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 6 جگہوں پر ذکر فرمایا کہ ایمان بڑھتا ہے، اللہ کے اطاعت سے بڑھتا ہے۔ اب اس سب کی تشریح کرنا مجھے جو نا مشکل ہے، ٹائم ہمارے لیے کم ہے، تو میں صرف 2 آیتوں کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ آل عمران 173 نمبر، آیت نمبر 173 سورہ آل عمران، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم۔ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ جنگ احد میں جب صحابہ کرام کو کچھ نقصانات ہوئے تھے، تو پھر وہ صحابہ اکثر یعنی ان میں سے 70 زخمی ہوئے تھے، 70 شہید ہوئے تھے۔ اور جب کافروں کو ایک غرور تھا کہ انہوں نے تو ان کو مسلمانوں کو شکست دی، اس طرح کے ان کا اندر غرور آیا، وہ چلا گیا اس طرح واپس، اور کسی جگہ پہ حمراء الاسد پہنچ کر ان کے اندر یہ مشاورت ہوئی کہ ہم نے تو ان کو اتنے نقصان پہنچانے کے باوجود ان کو ختم کر کے ہم نہیں آئے۔ ان کو ایک تھوڑا ندامت ہوئی، کفار کو یا ابو سفیان وغیرہ کو ان کو ندامت ہوئی۔ پھر انہوں نے دوبارہ واپس آنے کا ارادہ کیا کہ ہم دوبارہ جائیں گے، کیونکہ وہ سارے زخمی ہیں، شہداء ہیں، سب کو ابھی وہ مصیبتوں سے ابھی مصیبتوں میں ہیں، تو ہم ان کے اوپر دوبارہ حملہ کریں تو ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس برے عزائم کے ساتھ دوبارہ آنے کا انہوں نے ارادہ کیا، واپس آنے لگے تھے۔ اس وقت ایک یعنی ایک بندہ آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو جو ہے نا بتایا کہ یہ تو دوبارہ واپس آ رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ میں اعلان کیا، جو احد میں شریک صحابہ تھے وہ میرے ساتھ دوبارہ جائیں گے۔ اب اتنے زخمی حالات میں صحابہ کرام تو اس پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، اللہ کا حکم تھا، دوبارہ وہ تیار ہوئے، دوبارہ احد میں جا کر دوبارہ لڑنا، اگر وہ آئیں گے تو ہم بھرپور دفاع کریں گے۔ اس پر وہ دوبارہ جانے کا ارادہ کیا۔ تو اس پر اسی کے نقشہ کھینچ رہے ہیں اسی آیت میں کہ ان الناس قد جمعوا لکم۔ جب لوگوں نے کہا، ایک بندہ تھا اس نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، لوگوں نے تو مکمل دوبارہ تیاری کی ہے، دوبارہ تمہارے اوپر تمہارا خلاف وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، فخشوہم، اب تم ڈرو ان سے، تمہیں ڈرنا چاہیے، اب تو وہ دوبارہ آ رہے ہیں، تم کیا کرو گے؟ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ڈرنے کے باوجود بلکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا،
انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ کافی ہے، و نعم الوکیل بہت ہی بہترین کارساز ہے، ہمارے اللہ کافی ہے ہمارے لیے، کسی کا ڈر ہمارا ہاں کسی کا ڈر نہیں ہے، ہم تو اللہ کے نام لے کر دوبارہ نکلیں گے، دوبارہ ہم جہاد کریں گے، دوبارہ لڑیں گے، جو بھی ہمارے حالت ہو جس طرح بھی ہو ہم نکلیں گے۔ اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا کہ ان سے ڈرو تو فزادہم ایمانا، ان کی یہ بات نے ان کے اندر ڈر پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کی بات نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزید پختہ کیا، بڑھایا، زیادہ لفظ زیادتی، یعنی وہ مزید ان کے ایمان بڑھ گئے، ان کے یقین بڑھ گیا اور وہ دوبارہ تیار ہوئے۔ یہاں زیادت الایمان کی بالکل صراحتاً تشریح ہے، ایمان بڑھتا ہے تو جس طرح یعنی اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے تیار ہو جائیں، جذبہ ہو تو اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے سورہ انفال آیت نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، حقیقت میں مومن کون ہے؟ مومن صرف وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا یاد ہو تو وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ڈرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب و عقاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ مومن ہے اصل میں، اللہ تعالیٰ کے جو آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سن کر ان کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے، خوف طاری ہوتی ہے۔ تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ تعالیٰ کے آیات پڑھ کے سنائی جائے، ان کے اوپر آیتوں کی تلاوت ہو، آیتوں کے ذریعے واعظ و نصیحت ہو، تو کیا فرمایا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت یہ باتیں ہیں کہ جو اللہ کے آیات، اس کے اللہ کے رسول کے فرامین، اس میں اتنی تاثیر ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو یہ جو حلقے ہیں نا، اس میں ایمان بڑھنے کے اسباب ہیں، مسلمانوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اس طرح کے حلقوں میں آئیں، اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جب ان کے اوپر اللہ کے آیتوں کے ساتھ تذکیر کی جائے، واعظ و نصیحت کیا جائے تو ان کے ایمان بڑھتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے۔ تو پھر اسی طرح حضرات صحابہ فرماتے تھے تعال آ جاؤ، ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، نؤمن ساعتن، ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نؤمن ساعتن سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم ابھی 1 گھنٹے کے لیے ایمان لائیں گے، ایمان تو پہلے سے ہے، لیکن اس سے مراد ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کس طرح بڑھائیں گے؟ دین کی بات سن کر، اللہ رسول کی بات سن کر۔ یہ تو حضرات صحابہ کی کیفیت تھی۔ وہ حدیث ہے مشہور، حضرت حنظلہ، وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا نا کہ نافق حنظلہ منافق ہو گیا، وہ واقعہ مشہور ہے۔ وہ چلے گئے اللہ کے نبی حضرت ابوبکر کے پاس چلے گئے، وہ کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کو تعجب ہوا، ایک پکا سچا مومن صحابی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں میں تو منافق ہو گیا۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی کے مجلس میں ہوتا ہوں تو اللہ کے نبی کے فرامین سن کر میرے دل کے اندر اتنی کیفیت ہوتی ہے کہ میرے سامنے جنت ہوتی ہے، پیچھے سے جہنم سے میں بھاگ رہا ہوتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں حاصل کر رہا ہوتا ہوں، سمیٹ رہا ہوتا ہوں، رحمتیں میں سمیٹ رہا ہوتا ہوں۔ لیکن جب یہ حالت جو ہے مجھے مسجد میں اللہ کے نبی کے سامنے محفل میں جو مجھے کیفیت ہوتی ہے، وہ گھر میں جائیں تو بچوں کے ساتھ مل کر اور اہل و عیال کے ساتھ ادھر گل مل ہونے کی وجہ سے، اس تک وہاں کے معاملات کی وجہ سے، وہ میں سمجھتا ہوں میرا دل سخت ہوتا ہے، وہ والے مسجد والے کیفیت نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں گھر جاؤں نا تو میں منافق ہو جاتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اتنے وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اتنے وہ اللہ کے رحمت کی امید بھی رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب و عقاب سے ڈرتے بھی تھے۔ تو پھر وہ دونوں ابوبکر نے فرمایا اگر یہی حالت آپ کی ہے تو یہ میری بھی ہے، میں بھی وہ جو مجلس میں جو ہوتا ہے میرے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، وہ کیفیت جو ہوتی ہے وہ تو گھر میں تو نہیں ہوتا۔ تو چلو ہم دونوں جاتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس یہ مسئلہ دے کر۔ دونوں چلے گئے وہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری وہ کیفیت، وہ ایمان کی کیفیت جو اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، ایمان بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ گھروں میں بھی ہو جائے تو پھر تو تمہیں دنیا میں فرشتے کے مصافحہ کریں، یہ کرتے۔ لیکن یہ حالات ہے کبھی آپ کو گھر میں بھی جانا پڑتا ہے تو اس سے ایمان اس طرح منافق نہیں ہوتا، یہ آپ نے فرمایا، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جن کے اوپر اللہ کے آیات پڑھ کے سنائے جائے تو پھر ان کے ایمان بڑھتا ہے۔ یہاں بھی زیادت الایمان کا جو ہے تصریح آئی ہے، اور بھی آیات ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایمان کے جو بڑھنے کے حوالے سے یہ ایک مسلمہ ایک یعنی مسئلہ ہے، اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے اور اس میں باقاعدہ انہوں نے دلائل دی ہے۔ فرمایا کہ وزدناہم ھدی،
ہم ان کو ہدایت بڑھا دیتے ہیں، مومنوں کے لیے ایمان بڑھا دیتے ہیں۔ اور امام بخاری نے استدلال کیا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے دین کو مکمل کر کے دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ تو دین تو مکمل ہے نا، جب ہم مکمل عمل کریں گے تو ہمارے ایمان میں کمال آئے گا۔ جب اس کامل دین میں ہم اپنے عمل کی وجہ سے کوتاہی کریں گے تو ہمارا ایمان بھی کم ہوتا جائے گا۔ جب کمال سے کم یعنی عمل میں سستی ہو، پورے دین کے اوپر عمل نہ ہو، تو اسی حساب سے ہمارے استطاعت کے مطابق ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم مکلف اپنی استطاعت کے مطابق، اس کے مطابق کمی، سستی، غفلت، اس سے کیا ہو جاتا ہے، ایمان مکمل یعنی کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ الیوم اکملت لکم دینکم سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی اس طرح بھی استدلال کیا ہے۔ اور اسی طرح امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن ابی داؤد میں کتاب السنہ جو عقیدے کے متعلق کتاب ہے، اس میں باقاعدہ الدلیل علی زیادۃ الایمان و نقصانہ کے اوپر بہت سارے انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ اسی طرح امام ابو عبید القاسم بن سلام ایک بہت عظیم ایک امام ہے اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو نا ایک باب باندھا ہے، یا انہوں نے یہ ذکر کیا، مسئلہ ذکر کیا ہے کہ باب تسمیۃ من یقان یقول الایمان قول و عمل یزید و ینقص۔ امام ابو عبید قاسم بن سلام نے ایمان قول اور فعل کا نام ہے، یعنی تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اور اعمال عمل بھی کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو جب یہ ایمان ہے تو پھر یزید و ینقص، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے ان ائموں کا نام ذکر کیا جن سے تصریح آئی ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا، ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ اس میں انہوں نے تقریباً 130 اسلاف کے نام ذکر کیا ہے، صحابہ کرام اور تابعین میں سے۔ اور اس روایت کو امام ابن بطہ نے الابانہ میں انہوں نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اس اثر کو ذکر کیا ہے۔ قاسم بن عبید نے تقریباً 130 صحابہ کرام اور تابعین سے اس قول کو ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ میں نے 1080 محدثین سے حدیث لکھی ہے، یعنی ان سے باقاعدہ میں نے لکھی ہے، اور یہ 1080 جو محدثین ہیں وہ سب محدث ہے، صاحب حدیث ہے، محدث جن کی سند ہے، ان سے میں نے حدیث لکھی ہے۔ اور ان تمام محدثین میں ایک مشترکہ عقیدہ یہ تھا، یہ تمام اہل سنت والجماعت کے تھے، یہ کوئی بدعتی نہیں تھے اس میں، اور ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ سب یہی کہتے تھے الایمان قول و عمل یزید و ینقص۔ یہ تمام میرے اساتذہ جو 1080، یہ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ آج ہم اپنے اساتذہ کو شمار کریں تو 50 سے زیادہ تجاوز نہ کریں، اتنے انہوں نے محنت کی ہے، کتنے صحیح بخاری کے تصنیف میں کتنی محنت کی، اور انہوں نے ان صاحب العقیدہ صحیح عقیدہ والوں سے لی ہے، جن سے میں نے 1080 سے میں نے حدیث نقل کی ہے، نوٹ کی ہے۔ یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت کے تھے، اور وہ سب یہی کہتے تھے ایمان قول و عمل یزید و ینقص، یہ ان کا جو ہے نا مشترکہ عقیدہ تھا۔ اور اسی طرح امام ابو حاتم ابو زرع الرازی، بڑے ان کے نام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے علماء کو پایا ہے، اہل سنت علماء کو تمام شہروں میں، یہ تو ایک شہر میں تو نہیں رہتے تھے، وہ تو علم کے جو نا یعنی طلب کے لیے، علم کے حصول کے لیے وہ تو بڑے بڑے سفر کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں حجاز بھی گیا ہوں، عراق بھی گیا ہوں، مصر بھی گیا ہوں، شام بھی گیا ہوں، یمن میں بھی گیا ہوں، اور تمام اہل سنت کا جو علماء سے میں نے علم حاصل کیا، ان سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان سب کا مذہب یہی تھا، ان کے سب کا موقف یہی تھا کہ ایمان قول کا نام ہے، عمل کا نام ہے، اور ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت ایک بحث ہے، اس کے جو نا بہت سارے دلائل اور بھی ہیں، لیکن وقت کی قلت کے اوپر ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت کے جو کتاب و سنت سے مستنبط دل کے دلائل، یعنی سورج سے چاند سے روشن دلائل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور آخری دم تک اسی کے اوپر اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اب جو اگلا موضوع انشاءاللہ ہمارا جو نیا موضوع ہے، یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو وجود ہے، اس کے اوپر عقلی اور نقلی دلائل۔ اس بارے میں نے مطالعہ کیا تو میرے سامنے الحمدللہ اللہ کے فضل سے 5 پوائنٹس سامنے آئی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے اوپر فطرت بھی دلالت کرتی ہے، فطرت کے اندر بھی دلیل موجود ہے، اور عقل سلیم، جس کے عقل سلیم ہو وہ عقل سلیم بھی دلالت کرتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کھلی جو کتاب ہے، جو کونی
کائنات ہے، جو کونی آیات بھی ہے، اور انسان کے اپنے اندر بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی وجود کے اوپر، وحدانیت کے اوپر. اور اسی طرح شریعت تو ہے ہی، اسی دعوت کے لیے آئی ہے. شریعت میں بھی بہت سارے دلائل موجود ہے کتاب و سنت میں. اور اسی طرح حواس خمسہ، ہم اپنے حواس سے، احساسات سے، دیکھنے سے، سننے سے، اپنے ہاتھ سے، ان کے حواس خمسہ کے ذریعے بھی ہمیں یہ اس کے اندر دلیل ملتی ہے، دلالت ہمیں ملتی ہے. یہ 5 باتیں میں نے ذکر کر کے یار نوٹ کر کے لایا ہوں. یہ 5 باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وجود کا اثبات ہوتا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے جو ہے نا اتنے دلائل کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. یہ تو بہت ہی جو فطرت سے گرے ہوئے لوگ کچھ کہتے ہوں گے، دہریہ قسم کے لوگ. اور بدقسمتی سے فتنوں کا دور ہے، اور قیامت کے قرب قیامت اور بھی فتنے جو نا بڑھتے جائیں گے، زیادہ ہوتے جائیں گے. اور بدقسمتی سے آج یہ الحاد کے جو فکر ہے، الحاد اور جو کفر اور الحاد کے جو فکر ہے، بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں میں، نئی نسل میں بھی سرایت کر رہی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے دلائل ہمیں معلوم ہو. اور آپ میں سے الحمدللہ آپ سب آئے ہیں اللہ کے فضل سے، ایمان کے ساتھ آئے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں. تو پھر اگر آپ کو اس کا علم ہے اللہ کے وجود کے بارے میں، ہمیں دلائل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ کی توفیق سے میں سمجھتا ہوں یہ دورہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اندر اتنی بصیرت آنی چاہیے کہ آپ میں سے ہر ایک داعی بن جائیں اور اس سے صحیح عقیدے کی طرف لوگوں کو بلائیں. تو آپ کے لیے ایک زیادہ راہ ہونے چاہیے. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے تفصیل سے بتاؤں کہ ہر ایک کو چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنے ایمان کو، صحیح عقیدے کی دفاع کریں اور اس ایمان کو پھیلائیں لوگوں تک. یہ انتہائی غریب اور مسکین ہے، سب سے فقیر ہے، سب سے یعنی مصیبت زدہ انسان ہے جو اس روشن جو عقیدے سے محروم ہے. وہ دنیا میں بھی بے سکون ہے اور اس کو امن نہیں ہے، جو ہم نے پہلا صحیح عقیدے کے حوالے سے اس کے فوائد میں ذکر کیا ہے. وہ آخرت بھی اس کی تباہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم انسانیت کے اوپر رحم کریں اور مسلمانوں میں جو غلط عقیدہ والے ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اس لیے انشاءاللہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا چاہیے، اس میں زیادہ راہ ہو اور دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی ہمیں جو ہے کوشش کرنی ہوگی. تو اس میں یعنی میں کہتا ہوں کہ اس میں ایسا نہیں ہے کوئی فرقہ جو کہ بالکل ہی اس کا انکار کرنے والا ہو، بلکہ قریش کفار مکہ ان کی توحید ربوبیت میں بھی ان کا شرک نہیں تھا، وہ تو وجود کو مانتے تھے. بلکہ فرعون جیسا انہوں نے کہا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، یہ بدبخت نے کہا، لیکن وہ حقیقت میں نہیں کہتے تھے. یہ جو فرعون اور اس کے آل فرعون جو کہتے تھے نا، یا فرعون جو خود کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، یہ دل سے نہیں کہتا تھا، یہ صرف ظلماً علواً تکبر میں آ کر وہ کہتا تھا، تاکہ وہ دنیا کی حکومت کو بچانے کے لیے، اپنے جبر اور قہر کو برقرار رکھنے کے لیے کہتا تھا. ورنہ اللہ نے فرمایا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل کے اندر تو یقین تھا کہ موسیٰ کا جو رب ہے وہ رب صحیح ہے، جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن وہ اللہ نے فرمایا نا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دل کے اندر یہ یقین تھا کہ اللہ ہے، اس کے وجود کو وہ بھی انکار نہیں کرتا تھا. لیکن وہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظلم اور جبر کے وجہ سے وہ انکار کرتا تھا، ورنہ اس کے دل کے اندر یقین تھا. اسی لیے جب وہ مرنے لگا نا، جب وہ غرق ہو گیا تو فوراً وہ کیا کہا اس نے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پہ بنو اسرائیل نے ایمان لایا ہے، موسیٰ کے وہ رب، اس پر میں ایمان لاتا ہوں. وہ کلمہ پڑھنا شروع کیا، ادھر تو کچھ فائدہ نہیں ہوا. اب وہ موت کے کشمکش میں وہ کہنے لگا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایمان یعنی اس کے وجود تو وہ بھی مانتا تھا، لیکن وہ تکبر کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے وہ اس نے انکار کیا تھا. اس سے معلوم ہونا کہ کسی کے دل میں یہ اللہ کے وجود کے انکار نہیں ہے، لیکن جو کرتا ہے وہ عناد کی وجہ سے کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. ورنہ انسان کے فطرت میں موجود ہے. انشاءاللہ اس کے دلائل کی طرف ہم آئیں گے. پہلی بات جو پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ دلالت الفطرہ علی وجود اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی فطرت، انسان کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار موجود ہے، اس بات موجود ہے. یعنی فطرت کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ اللہ ہے، اللہ کے وجود ہے. اس لیے کیونکہ کوئی بھی مخلوق ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہوا ہو.
اس کو پیدا کرنے والا تو ہے یقیناً، اس لیے کہ ہر ایک کے جو دماغ میں، دل میں اللہ نے اپنے خالق کے جو علم ہے، معرفت ہے، وہ اللہ نے معرفت رکھی ہوئی ہے، ڈالی ہوئی ہے، وہ موجود ہے ہر ایک کے پاس۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں بڑھنے کے بعد جو نا یعنی اس کو سن تمیز میں پہنچنے کے بعد، جب ہوش حواس یعنی اس کے جو نا شعور آنے کے بعد، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے والدین اس کو خراب کریں، صحیح عقیدہ سے خراب کریں، ہٹا دیں، یا اس کے کوئی تعلیمی ادارہ جہاں وہ تعلیم پا رہا ہے وہاں سے اس کو متاثر ہو جائے، اس کے ماحول سے متاثر ہو جائے، ورنہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنے خالق کے جو ہے نا کہ عقیدت اور اس کے ساتھ تعلق کا جو رجحان اس کے اندر موجود ہوتا ہے، یہ موجود ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں انکار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، سورہ روم آیت نمبر 30 میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، آپ اپنے چہرہ مبارک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یکسو ہو کر آپ سیدھا کریں، اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف کریں۔ فطرت اللہ التی، اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر فطر الناس علیہا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اسی فطرت پر پیدا فرمایا ہے، یعنی اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آنا، اور سب سے پہلے اللہ کے وجود کا اقرار کرنا، باقی توحید کے اوپر توحید کو ماننا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو، تمام لوگوں کو اسی پر پیدا کیا ہے، یعنی فطرت کے اندر وہ کیا ہے، موجود ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں تبدیلی پیدا نہ کرو۔ یہ جو لا تبدیل ہے نا، یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن اور بعض علماء کہتے ہیں اس کا معنی جملہ انشائیہ کا ہے، یعنی اللہ کی مخلوق میں تبدیلی پیدا نہ کرو۔ یا جملہ خبریہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں، اللہ کی مخلوق میں تبدیلی نہیں ہے، تبدیلی کرتے ہیں یہ خود کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس میں فطرت سلیمہ موجود ہے، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلی دلیل ہے، اس میں یہ بیان ہوا کہ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو علم ہے، وجود کا علم ہے، وہ اللہ نے وہ علم رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری دلیل، ایک بہت اہم ایک دلیل ہے، سورہ اعراف 172، 73، 74، یہ 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک میثاق کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ کے رب نے بنی آدم سے، ان کے پشتوں سے، ان کی اولاد کو، اولاد سے، پشتوں میں سے اس کی اولاد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکا عہد لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کے خود ان کو اپنے آپ پر گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس بات کے اوپر ان کو گواہ بنایا۔ قالو، تو سب نے ادھر الستو، میدان الستو میں، یا اس کو میدان زر کہتے ہیں، اس میں سب نے کیا کہا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم سب نے کیا کیا، اس پر اقرار کیا، اس پر ہم نے اقرار کیا ہے۔ تو یہ سب نے گواہی دی ہے وہاں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ گواہی اس لیے لی، ان سے عہد اس لیے لیا، ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہو، یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس سے غافل تھے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا یہ نہ کہے، یہ بہانہ نکالے ہمارے آباء و اجداد مشرک تھے اس لیے ہم مشرک ہو گئے، یہ نہ کہے، کیونکہ سب سے عہد لیا ہے کہ ایک تمہارا رب ہے، تمہارا رب اور ربوبیت کے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے تم سب نے کیا کیا ہے، میدان الستو میں اقرار کیا ہوا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ ہے، اس میں سلف میں ایک اختلاف ہے۔ کچھ تو مفسرین جو متقدمین ہیں نا، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اس میں تو اس کی تشریح اس طرح آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ مسند احمد میں حدیث نمبر ہے 9455، 9455 میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اس میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو ترجمان القرآن ہے، حبر الامہ ہے، مفسر قرآن ہے، فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے، پیٹھ سے، نعمان جگہ پر، نعمان یہ عرفہ ہے جو آج کل عرفہ ہے، نعمان نہیں، بفتح النون، نعمان جگہ پر جو عرفہ ہے، ادھر حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے پشت سے جتنے بھی تا قیامت تک بندوں نے پیدا ہونا تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس کے
پشت سے نکالا اور نکال کر ان کے سامنے آدم کے سامنے رکھ لیا، سب کو پھیلا دیا۔ تو کزر چونٹیوں کی طرح ان کو پھیلا دیا۔ پھیلانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے آمنے سامنے ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ کافروں نے، مسلمانوں نے، سب نے گواہی دی، شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ گواہی اس لیے اللہ نے ان سے لی، عہد اس لیے لیا کہ تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ ہم اس سے غافل تھے۔ اب یہ تو ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے نا کہ اللہ نے حضرت آدم کے پشت سے ہمیں نکالا تھا اور ہم نے اللہ سے ہم نے عہد لیا تھا اللہ نے ہم سے، لیکن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے تذکیر ایک تو ہماری فطرت سے ہو رہی ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتے وقت یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ ہے، سب کو پتہ ہے، ایک بچہ کے دل میں یہ اقرار ہوتا ہے، بعد میں گمراہ ہو جاتا ہے اس کے معاشرے کی وجہ سے، باقی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انبیاء کرام آ کر انہوں نے اس عہد کی تذکیر کی ہے، ہمیں تذکیر کی، یاد دہانی کی ہے کہ اللہ نے ہم سے ہر ایک سے یہ عہد لیا تھا۔ یہ ایک موقف ہے جو کہتے ہیں، اسی حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ جو ہے نا یہ یعنی میدان الستو کہتے ہیں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اسی لفظ سے اسی عہد کو عہد الستو کہتے ہیں، اور عہد عالم ذر بھی کہتے ہیں، چونکہ ایک چونٹیوں کی طرف کو پھیلایا تھا اس لیے اس کو عالم ذر میں یا میدان ذر میں ان کو پھیلا دیا تھا، سب سے عہد دیا تھا۔ یہ ایک موقف ہے، یہ جو ہے نا متقدمین کا یہ موقف ہے۔ لیکن کچھ بعد میں حافظ ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بھی رجحان اسی طرح ہے۔ اسی طرح پہلا جو قول ہے نا ابھی موجودہ دور میں شیخ البانی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ حدیث سے وضاحت ہو گئی، ایسا ہوا تھا، باقاعدہ سب کو نکالے تھے اور ان سے عہد لیا تھا۔ لیکن کچھ علماء کا یہ ہے، کیونکہ یہاں جو نا آیت میں کچھ یہ اس طرح ہے نا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، ان کے پشتوں سے، من ظَهْرِهِ نہیں کہا، تو اس وجہ سے حدیث کا اور اس کے درمیان کہتے ہیں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ باتیں ہیں۔ تو اس آیت سے وہ کہتے ہیں کہ یہ عہد الستو کے اوپر اس کی اس بات نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کہتے ہیں ان دونوں آیت اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک مثال دی ہے، ورنہ یہ فطرت کی بات ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر فطرت میں اللہ کی توحید کو رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے ایمان کو رکھا ہے، یہ مراد ہے، وہ عہد الستو نہیں ہے، اس طرح نہیں، وہ ایک مثال ہے، یہ کہتے ہیں۔ بعض علماء کا ایک دوسرا موقف ہے، بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ان کے اوپر انہوں نے باقاعدہ دلائل بھی دی ہے، اس آیت کی مطابقت کر کے انہوں نے، ابن ابی العز نے تقریباً 10 وجوہات سے اپنے دوسرے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقی نتیجے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نتیجے میں وہ دونوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے۔ وہ عہد کس طرح لیا؟ پہلے موقف والے کہتے ہیں باقاعدہ عہد الستو میں لوگوں کو نکال کر عہد لیا ہے، دوسرے والے کہتے ہیں یہ فطرت کی بات ہے، یعنی پیدا ہوتا ہے توحید پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ نے ہر ایک سے یہ ایک عہد لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کہا نا قالوا شہیدنا، یہ ہر بات جو ہے نا وہ زبان سے اقرار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ایک جو ہے نا ہوتے ہیں یعنی لسانی قول، اور ایک ہوتے ہیں کیا، ایک حکایتی قول، ایک لسان حال کہتے ہیں، ایک لسان مقال کہتے ہیں۔ اور یہ قالوا شہیدنا والے کو جو دوسرے موقف والے کہتے ہیں یہ لسان حال ہے، یعنی ہر ایک کی حالت یہ تقاضا کر رہی ہے کوئی کہ ہم اقرار کر رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی ہم جب تک وہ ہم جو ہے نا معاشرے میں متاثر نہ ہو، وہ ایک بچہ توحید پر ہوتا ہے، یہی توحید، یہی فطرت مقصود ہے، یعنی فطرت کے اوپر وہ ہر ایک پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کے وجود کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، یہ مقصود ہے۔ یہ بہرحال اختلاف جو ہے نا اس میں ہے، شدید ہے، لیکن جو عہد الستو کا بھی اقرار جو موقف والے اور جو بعض محققین کہتے ہیں یہ اس آیت سے مراد بھی فطرت مراد ہے، فطرت مراد ہے۔ بہرحال فطرت کی بھی دلیل ہو گئی، عہد الستو اگر کہے تو پھر وہ فطرت نے اس کی مزید تاکید کی، اور اس کی مزید تاکید انبیاء کرام کے جو آنے کے وجہ سے مزید اس کی تاکید ہو گئی، یاد دہانی ہو گئی۔ اب اگلی دلیل یہ ہے کہ اب اس میں یہاں ایک بحث ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن میں اگر ہم دیکھیں نا تو قرآن میں ہمیں توحید الوہیت سمجھائی ہے، توحید ربوبیت سمجھائی ہے، توحید اسماء و صفات وغیرہ سمجھائی ہے۔ اگر یہ چیزیں سب اس سے پہلے وہ تو بنیادی طور پر اللہ کا وجود تو اصل ہے، اساس ہے، جب توحید ربوبیت سمجھ میں آ جائے تو وجود تو ہے ہی ہے، اس لیے
وجود کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے زیادہ دلائل نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجود کیوں کی؟ سب مانتے تھے، سب مانتے تھے، بلکہ جو تاریخ ادیان لکھنے والے، وہ باحثین جنہوں نے ادیان کے مختلف ادیان کے اوپر ریسرچ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی یعنی مخلوق میں سے، انسانیت میں سے کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جو کوئی ایک معبود کی طرف نہ جاتا ہو۔ وہ کوئی نہ کوئی اپنے جو ہے کوئی معبود مانتا ہے۔ اب ہندو ہے، وہ تو اس کے بہت سارے ان کے معبودات باطلہ ہے، معبودان باطلہ ہے۔ ہر ایک کسی کا جو ہے تصور تو ضرور ہے، ضرور تصور ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ کہے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ مشکل حالت میں وہ پھر وہ اوپر اللہ کی طرف وہ منہ کرتا ہے، یعنی فطرت کے اندر موجود ہے۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے الا کہ مکابرتاً عناداً کوئی کہتا ہو یہ الگ ہے، ورنہ ایسے طرح کی فطرت سے وہ خارج کوئی نہیں ہے۔ جو بھی جتنا بھی بڑا مشرک ہو، وہ بھی آخر کوئی اللہ کی طرف وہ اس کے توجہ ہوتی ہے۔ تو پھر بہرحال یہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی انسانیت کی تاریخ ہے، مختلف نظریات ہیں، ان کے کوئی نہ کوئی معبود کا تصور موجود ہے۔ اس لیے حقیقی معبود وہ ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، وہی رب ہے، جس کا وجود کا جو ہے سب اقرار کرتے ہیں۔ اب اس میں جو نا یہ ہے کہ ایک اور جو دلیل ہے، جو تیسرے نمبر کی جو دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیحین کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور صحیح بخاری میں جو اس کا نمبر ہے 1385، 1385 میں وہ یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ یہ اتنی واضح انداز میں فطرت کے اوپر ہے، یعنی فطرت کی میں دلائل دے رہا ہوں کہ کل مولود، اللہ کے نبی علیہ السلام جو صادق المصدوق فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اب فرمایا فَأَبَوَاهُ، بعد میں اس کے والدین یا اس کے معاشرے کے دوسرے افراد اسے یُحَوِّدَانِهِ، اس کو یہودی بھی بنا دیتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے یہ نہیں فرمایا ان کو مسلمان بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت اسلام ہی ہے، اس لیے جو فطرت سے مراد دین اسلام ہے، دین اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ کے وجود کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے آگے وضاحت کر کے او یسلمانی نہیں کہا، اس کو مسلمان بناتا ہے، مسلمان تو ہے ہی اصل فطرت پر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ جو یولد علی الفطرہ سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے، توحید ہے، ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا اقرار ہے، وہ اسی پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب پھر اللہ کے نبی نے کتنے خوبصورت مثال دی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، اسلام پر، پھر بعد میں معاشرے والے والدین اس کو بگاڑ دیتے ہیں، بت پرستی کی طرف لگا دیتے ہیں، یا یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی مشرک بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ لیکن ہے بچہ پہلے شروع میں پیدا ہوا اسلام پر، توحید پر، اللہ کے وجود کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کی مثال اس طرح ہے کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جدعا، کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعا، یعنی جس طرح ایک بکری سے یا کسی جانور سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خوبصورت یعنی اس کا بچہ ہوتا ہے، اس کے کان کٹا ہوا نہیں ہوتا، ہاں وہ بالکل صحیح سالم ہوتا ہے۔ پھر بعد میں لوگ جو ہے اس کے نشانی کے لیے علامت کے طور پر وہ کان کو کاٹ دیتے ہیں، بعد میں لوگ تصرف کرتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ جو ہے نا اس کا وہ صحیح سالم ہوتا ہے، اس کے کان ٹھیک ہوتا ہے، بعد میں لوگ اس کو کاٹتے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر، دین حق پر اور صحیح عقیدے پر پیدا ہوتا ہے، یا اللہ کے وجود کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود کا علم موجود ہے اور اس کا اثبات موجود ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس حدیث کو زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھی پڑھو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب کو اسی پر پیدا کیا ہے۔ اس آیت کی تلاوت فرمائی جو سورہ زمر کی ہے۔ اچھا، پھر یہی علماء کہتے ہیں کہ جب اگر کوئی بچہ ہم جو ہے نا چھوڑ دیں، جب پیدا ہو جائے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اس کو کچھ یعنی غلط قسم کے لوگ، بگڑے ہوئے جو عقیدہ والے، اس کو کوئی بات نہ کرے، تو وہ بچہ توحید پر ہی ہوتا ہے، اللہ کا وجود کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، توحید پر ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد خراب کرنے والے ہوتے ہیں۔ خراب کرنے والوں میں تو سب سے زیادہ جو حدیث میں اشارہ آیا کہ وہ تو شیاطین الانس ہے، والدین اگر ان کا عقیدہ خراب ہے وہ بگاڑ دیتے ہیں، باقی ماحول میں، معاشرے میں،
اور اسی طرح جو تعلیم جہاں حاصل کر رہا ہے وہاں بھی اگر صحیح العقیدہ والے نہ ملے تو وہ بھی بگاڑ دیتے ہیں معاشرے. وہ مختلف اسباب ہوتے ہیں لوگوں کے جو وجہ سے بگڑنے کے، وہ اس وجہ سے سوسائٹی میں جا کر بگڑ جاتا ہے. تو شروع میں پیدا ہوا توحید پر، اللہ کے وجود کا اقرار کر رہا ہے، بعد میں وہ بگڑ جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ چلو ایک بچہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اس کو کسی نے بگاڑا ہی نہیں، لیکن بعد میں کوئی اعتراض آ جائے کہ بعد میں ایسا بچہ بھی سامنے آتا ہے کسی نے اس کو بگاڑا تو نہیں لیکن بعد میں وہ مشرک ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بگاڑنے میں صرف جو شیاطین الانس کا ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ شیاطین الجن بھی ہوتے ہیں. وہ تو ابلیس ہے، وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا تو نہیں ہے. ادھر سے جب ملعون ہوا تھا اس نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قسم کھا کے، عزت کی قسم کھا کے کیا کہا تھا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. آپ کی عزت کی قسم، میں ان تمام بنی آدم کو ضرور ان کو گمراہ کروں گا، لیکن الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلص بندے ہیں وہ بچیں گے، باقی سب کو میں نے اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے. نعوذ باللہ. اس نے وہاں سے اعلان کیا تھا اللہ سے، اس نے عہد کر کے وہاں سے للکار کے وہ نکلا تھا بدبخت. تو پھر اسی وجہ سے وہ تو شیطان تو اپنے لاہو لشکر لے کر یعنی لوگوں کو، بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے وہ محنت وہ کر رہے ہیں، شیاطین کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے جب اگر شیاطین الانس کے پنجے سے اگر وہ نکل جائیں تو شیاطین الجن ہے، جو جنات شیاطین ہے، جو ابلیس اور اس کے لشکر، وہ تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ادھر سے وہ فطرت سے وہ پھیر دیتے ہیں. فطرت سے پھیرنے کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے فطرت کے اوپر قائم رہنے کے لیے دین کی طرف آئیں، کتاب و سنت کی طرف آئیں، علماء کے ہاں بیٹھے، ان کی صحبت اختیار کریں، صحیح کتاب و سنت کی طرف آ جائیں، تب جا کے وہ فطرت اس کے جو ہے نا واپس آ جاتی ہے. بس جب پختہ ہو جاتا ہے، نہیں واپس کی بات ہی نہیں، پختہ ہو جاتا ہے. فطرت کے اندر اس کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے. اس کے بارے میں جو ہے نا، جو میں نے کہا کہ ایک تو شیاطین الانس ہے جو والدین اور اس کی سوسائٹی وغیرہ اس کی وجہ سے وہ متاثر ہوتے، فطرت سے وہ ہٹ جاتا ہے. اور ایک ہے شیاطین الانس. اور شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال امتحان کے لیے اس کو طاقت دی ہوئی ہے، اس کو تو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے جو نا جہاں خون چلتا ہے وہاں وہ چل سکتا ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. اس لیے اللہ نے فرمایا نا کہ شیطان کو دشمن ہے، تمہارا دشمن سمجھو، اس کو سمجھو، پھر کامیاب ہوگا. اللہ کے پناہ مانگنی ہوگی اور پھر جو ہے نا اس کے لیے مزید اسباب اختیار کرنے ہوں گے، دین کی طرف آنے ہوں گے، دین کو سیکھنا ہوگا، ہمیں ایمان کو بڑھنے کے جو نا اسباب اختیار کرنے ہوں گے، تب جا کے ہم محفوظ رہ سکتے. کیونکہ ہمارے امتحان ہے. امتحان تو ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا، امتحان میں وہ بلکہ یہ ٹف امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے. ہمارے لیے بہت سارے اسباب ہیں، یہ دنیا ہے اور اس کے اوپر شیطان ہے. پھر شیطان کے بارے میں تو یہ کہا نا کہ یہ تو انسان کے جو نا خون، جہاں خون چلتا ہے وہاں شیطان چلتا ہے، دل کے اوپر وہ حملہ کرتا ہے. تو اس لیے فطرت سے کسی بچے کو ہٹانے میں اس کا بڑا دخل ہے. اسی طرح اس سے بھی واضح ایک حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، اور اس صحیح مسلم میں اس حدیث کا جو نمبر ہے، جو میرے پاس ایک نسخہ ہے، صحیح مسلم کا جو نسخہ تو مختلف ہوتا ہے، اس میں دو نسخے ہیں. ایک ہے میرے پاس جو نسخہ ہے دار المعرفہ کا، اس کے حساب سے میں نمبر بتا رہا ہوں، 7136. 7136 کے جو اس حدیث کے تحت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی ہے اپنی سند سے، صحیح سند سے، حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبے میں فرمایا، اپنے خطبے میں فرمایا کہ ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم. میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں سکھاؤں جو تم نہیں جانتے، تم اس سے جاہل ہے، وہ سکھاؤں. مما علمنی، جو مجھے اللہ نے سکھایا ہے وہ میں تمہیں سکھاؤں، یہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. اب جو میرے اللہ نے مجھے تمہیں سکھانے کے لیے کہا ہے، ان باتوں میں سے ایک اہم بات یہ ہے، کل مال نحلتہ عبدا حلال. ہر مال جو میں نے اپنے بندے کے لیے عطا کیا ہے وہ حلال ہے. حرام کی دلیل چاہیے، حرام کے بھی واضح ہے، قواعد ہے اصول میں، باقی اصل حلال ہے. پھر فرمایا وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ. میں نے اپنے بندوں کو خالص دین کے اوپر، خالص فطرت کے اوپر میں نے پیدا کیا ہے. وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي، میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے حنفاء، یکسو، یعنی وہ تو شرک سے، خرافات سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے میں نے بنایا ہے. ان کو پیدا تو اسی پر کیا ہے، توحید پر پیدا کیا. سب سے پہلے اللہ کے وجود کے اوپر، پھر باقی توحید کے باقی اقسام کے اوپر وہ صحیح پکا پختہ ہوتا ہے. جب میں پیدا کرتا ہوں اس وقت وہ پختہ ہوتا ہے، حنفاء ہوتے ہیں، صحیح حنیف ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے جو اوپر صحیح عقیدہ اختیار کرنے والے حنیف.
جو ابراہیم خلیل کا بھی جو لقب ہے، جو یکسو ہو کر سارے لوگوں سے ہٹ کر تمام طاقتوں سے الگ ہو کر صرف اللہ کی پجاری کرنے والا، عبادت کرنے والا، میں نے اسی طرح میں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں خراب ہوتے ہیں؟ فرمایا وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، ان کے بعد وہ شیاطین جو ابلیس اس کے لاہو لشکر ان کے پاس آتے ہیں، اور فَاحْتَالَتْهُمْ، ایک روایت میں ایک نسخے میں فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اور شیطان ان کو ان کے دین سے ہٹا دیتے ہیں، ان کے فطرت سے ہٹا دیتے ہیں۔ ورنہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو دین حنیف پر پیدا ہوتا ہے، صحیح توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ شیاطین ان کو پھر چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اس نے تو اللہ کے سامنے یہ کہا ہوا ہے، عہد کیا ہوا ہے، میں نے ان سب کو لے کے جانا ہے، تو پھر اسی پر وہ جو نا وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، شیاطین ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ پھر وہ حرمت علیہم ما احللت لہم، پھر وہ بعد میں بگڑ کر اللہ کے حلال چیزوں کو بھی حرام کرتے ہیں، اور پھر وہ شیاطین ان کو حکم دیتے ہیں وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، پھر وہ شرک کی دعوت دیتے ہیں، شرک کی طرف وہ لے کے جاتے ہیں، فطرت سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین سے بچائیں اور صحیح توحید پر استقامت کے اللہ تعالیٰ ہم سے کو توفیق دے۔ شیاطین جو نا وہ بالکل تیار ہے، ہر وقت تیار ہے۔ تو پھر یہ ہے اصل میں خلاصہ یہ ہوا کہ فطرت پر لوگ پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی جو وجود ہے وہ تو فطرت کے اندر موجود ہے، لیکن جو خراب ہوتے ہیں، جو انکار کرتا ہے، وہ اس کی فطرت بگڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کس طرح بگاڑ پیدا ہوا؟ معاشرے سے، ایک تو معاشرے سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور شیاطین سے، شیاطین الجان بمعنی شیاطین الانس اور شیاطین الجن، یہ جو ان کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں۔ ورنہ ہر بچے کے اندر یہ اللہ کے وجود کے بارے میں فطرت کے اندر یہ علم موجود ہے، وہ فطرت کے اندر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں عقلی دلائل کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو وجود ہے نا وہ اتنی واضح چیز ہے۔ ایک صاحب عقل جو ہے نا، عقل والا، عقل سلیم والا، جس کے عقل جو ہے نا وہ معاشروں سے، گمراہیوں سے وہ کیا نہ ہوا ہو، خراب نہ ہوئی ہو، تو وہ عقل سلیم جو والا جو ہے نا، یا عقل مانتی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرے؟ جس کی عقل سلیم ہو اور اس کا جو نا آلودہ نہ ہوئی ہو، تو پھر وہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اتنی مخلوق گزر چکی ہے اور مخلوق ابھی موجود ہے، اور مخلوق نے آنی ہے، انسان پیدا ہونے ہیں قیامت تک، یہ ہمیں علم نہیں ہے قیامت کب برپا ہوگی۔ یہ تمام جو اللہ کے جو مخلوق ہے نا، اس کو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مخلوق ایسے ہی پیدا ہو گئی ہو؟ یا ہم سوچیں نا، عقل میں ہم لائیں کہ کیا یہ مخلوق نے، ہم انسان کو ہی لے لیں، باقیوں کو چھوڑیں، کیا اس انسان نے خود میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ کیسے میں پیدا کروں؟ میں تو پہلے عدم تھا، نہیں تھا، میرا وجود ہی نہیں تھا، تو میں تو پیدا ہو گیا ہوں، تو کیا میں اپنے آپ کو پیدا کر سکتا ہوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو پیدا کرتا ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ کوئی اچانک کا حادثہ ہے؟ کوئی اچانک حادثہ، ایک پھٹ گیا ایک بم، یا کوئی ایک ایسا ہنگامہ ہو گیا اس پر انسان پیدا ہو؟ یہ بھی ہو ہی نہیں سکتا، بالکل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کے پیچھے پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خود بخود اس طرح ایجاد ہوا ہو، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ پھر اب دیکھیں کہ انسان خود اپنے اندر بڑی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آیت الانفس میں جا کر بتائیں گے۔ باقی اب کائنات کو دیکھیں، اس عظیم کائنات، آسمان اور زمین، یہ نظام جو رات دن کا جو نظام چل رہا ہے، یہ بالکل ہی ایک خوبصورت انداز میں اور مربوط انداز میں یہ جو چل رہا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پیچھے پیدا کرنے والا نہ ہو؟ یہ جو اسباب خود یہ کائنات بتا رہی ہے، اس کے اندر اسباب اور مسببات سے چل رہے ہیں، سب اسباب تحت الاسباب کے تحت چل رہے ہیں، اللہ کی خاص باتیں ہیں جو کہ خرق عادت ہو، ورنہ عموماً جو باتیں ہیں وہ تو اسباب کے اوپر ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس کے کوئی خالق نہیں ہے، پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ عقل جو نا اس کے اوپر وہ مجبور ہوتی ہے کہ اس کے کوئی خالق ہے، پیدا کرنے والے ہیں۔ یہی جو نا بات قرآن نے بھی اس کی طرف، یعنی یہ عقلی باتیں صرف انسان صرف نہیں سوچتے، بلکہ قرآن نے تو عقل کو للکارا ہے، عقل کو بھی دعوت دی ہے کہ تم سوچو کہ تم کہاں جا رہے ہیں، انسان تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، اللہ کے وجود کا انکار کس طرح کر سکتے ہیں۔ ایک سورہ طور میں ویسے تو بہت سی دلائل موجود ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقلی طور پر قرآن میں بھی ہمیں دعوت دی ہے کہ ذرا سوچو، آپ اپنا عقل استعمال کرو، عقل استعمال کریں تو اللہ کا وجود کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ طور میں فرمایا کہ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی خالق کے خود بخود پیدا ہوا ہے؟ ام هم الخالقون، کیا یہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا خود خالق ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یعنی
ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہوا ہے، یا ام هم الخالقون، یا خود انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ام فرمایا کہ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یا فرمایا ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہی لوگوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یقینون، ہے ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ خود یقین نہیں رکھتے، بلکہ ہے پیچھے کوئی خالق ہے۔ ام عندهم خزائن ربک، کیا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رب کے خزانے ان کے پاس موجود ہیں؟ ام هم المسیطرون، یا اس خزانے کے داروغے وہ ہیں، نگہبان یہ لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرنے والے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی اللہ نے یہاں جو ہے نا عقل کو دعوت دی کہ تم ذرا سوچو انسان کہاں سے آیا ہے، اس کے پیدا کرنے والے کوئی ہوگا، یقیناً کوئی ہوگا، یہ خود بخود پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا سورہ طور، نبی علیہ السلام ایک دفعہ سورہ طور کو آپ علیہ السلام مغرب کے ٹائم آپ سورہ مغرب کی جو نماز میں آپ یہ تلاوت کر رہے تھے، اس وقت یہ جبیر بن مطعم کافر تھا، وہ اسارہ بدر کے جو مشرک جو قیدی آئے تھے نا، تو ان کو چھڑانے کے لیے وہ آئے تھے مشرکین مکہ کی طرف سے ایک نمائندہ بن کر، ایک سردار قسم کا آدمی تھا جبیر بن مطعم، وہ آئے تھے اور وہ نماز تو نہیں پڑھ رہا تھا، پیچھے وہ انتظار میں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ سے بات کریں، وہ بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سورہ طور پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو جب یہ آیتیں انہوں نے سنی نا، یہ آیتیں سنی، ام خلقوا السماوات والارض، یہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یہ آیتیں سنی نا تو عربی تھا، اس کے جو زبان عربی تھی، فطرت اس کی عربی تھی، اور وہ اس کے اندر اتنے وہ متاثر ہوئے ان آیتوں سے، کہتے ہیں کہ اس نے بعد میں جب مسلمان ہوا نا تو انہوں نے بتایا کہ جب میں وہ آیتیں میں سورہ طور کی تلاوت میں سن رہا تھا تو کہتے ہیں کاد قلبی ان یطیر، میرے دل اڑ رہا تھا، یعنی میں بہت زیادہ متاثر ہو رہا تھا۔ یہ پھر جو نا ہمارا عقیدہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہم خود خالق ہو یا عالم ایسے ہی پیدا ہوا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً کوئی پیچھے اللہ تعالیٰ ہے، خالق ہے، ہمیں اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں بالکل صحیح دے رہے ہیں۔ یہ جو اس کے جو نا وہ تیر کی طرح جو نا اس کے جو نا دل کو یہ لگ رہا تھا، متاثر ہو رہا تھا، اور کہتے کاد قلبی ان یطیر، میرا دل اڑ رہا تھا، یعنی میں بالکل ہی ہوش میں نہیں تھا، میں مان ہی رہا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ تھا کہ اول ما وقر الایمان فی قلبی، دل میں میرے ایمان بیٹھ گیا، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، قرآن جو دعوت دے رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن جو ہمیں للکار رہے ہیں، ہمارا عقل کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم ذرا سوچو، یہ تو بات صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر سے وہ دل سے مسلمان ہو گئے، چونکہ تو وہ نمائندہ بن کر آیا تھا نا، انہوں نے باتیں کی اور ادھر جا کر وہ کفار مکہ کو جواب دے دیا، وہ چیزیں جو قیدی تھے وہ لے کر گئے، ادھر سے پھر وہ کسی بہانے پر وہ آ کر ادھر مدینہ میں آ کر پھر مسلمان ہو گیا، دل میں بات ادھر آ گئی تھی۔ تو یہ جو دل کی جو بات ہے، جو عقلی بات ہے نا، وہ تو بالکل واضح ہے۔ تو اس میں عقلی باتوں میں اور بھی بہت سارے باتیں ہیں۔ یہ حضرات جو ائمہ ہے، ان کے بارے میں انہوں نے لوگوں کو، دہریہ قسم کے جو لوگ ہوتے تھے اس وقت بھی، یعنی جو نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، ان کو انہوں نے اسی طرح سمجھایا، عقلی طور پر سمجھایا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں، وہ بہت ہی ذہین فتین انسان تھے، عالم تھے، تو ان سے جو نا کچھ ملحدین، ملاحدہ، دہریہ والے جو نا، ان کے پاس ایک دفعہ مناظرے کے لیے آیا، بلکہ وہ بعض اس میں تو اس طرح آیا کہ وہ انہوں نے اس کو تو مارنے کے لیے آئے تھے، ملحدین، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ تم مجھے نہ مارو، میں تمہیں ایک سوال کروں گا، اس کا جواب دے کر تم مرضی کرو۔ تو پوچھا کہ اب بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ چلو میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ میں نے آج جو نا ایک کشتی دیکھی، وہ کشتی جو نا بری ہوئی ہے، ساز و سامان ہے اس میں، کشتی بری ہوئی ہے، لیکن کشتی چلانے والا کوئی نہیں ہے، وہ کشتی خود بخود جو نا وہ سمندر کے اندر وہ چل رہی ہے، وہ ٹھاٹھیں ہیں، آگے امواج ہیں، موجیں ہیں، اس کے درمیان سے بھی کشتی بہت آرام سکون سے وہ جا رہی ہے، پھر جا کر اگلے سائڈ پہ کشتی پہنچ جاتی ہے، خود بخود سامان اتار کر پھر واپس آتی ہے۔ ایک کشتی میں نے دیکھی، کیا تم مانو گے اس طرح؟ تو وہ دہریہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والوں نے کہا کیا آپ عاقل آدمی ہیں، انسان ہیں، عقل آپ کی ہے، کیسے کشتی جا رہی ہے ایسے؟ ملاح نہیں ہے، چلانے والا نہیں ہے، ایسے کشتی تو ہم تو نہیں مانیں گے۔ تو کہا بیوقوف لوگ کہ تم جو ایک کشتی کو ملاح کے بغیر نہیں مان رہے ہیں، یہ عقل کے خلاف سمجھ رہے ہیں، اور اس طرح کی کائنات اور اس نے اتنے اللہ کی مخلوق،
اور اس کے نظام، دن اور رات کے نظام، سورج چاند کے نظام، یہ سارے ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی پیچھے پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تم بیوقوف ہو، تم ذرا سوچو، ایک کشتی کو بغیر ملاح کے، بغیر چلانے والے کے وہ نہیں چل سکتی، آگے نہیں جا سکتی، پھر واپس نہیں آ سکتی۔ تو پھر تم کیسے کہتے ہیں کہ یہ جو نا تم ابھی تو مجھے اس لیے مار رہے ہیں نا کیونکہ میں توحید کا درس دیتا ہوں، میں تو اللہ کے وجود کا تمہیں دلیل دیتا ہوں۔ تو پھر وہ سب ادھر مان گئے، کہتے ہیں کہ انہوں نے سب نے ایمان قبول کیا، بات آپ کی صحیح ہے، وہ اللہ کا وجود ہے۔ اسی طرح امام شافعی سے بھی اسی طرح کی ایک دلیل ہے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ وہ صانع، اللہ تعالیٰ کے خالق وہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، یہ توت کے جو پتہ ہے، توت کا پتہ جو آپ نے شاید دیکھا ہو، توت کے پتہ آپ نے دیکھا ہے؟ تو کہا دیکھا ہے۔ تو کچھ دہریہ لوگ آئے تھے اس سے سوال کرنے کے لیے، انہوں نے کہا یہ جو توت کا جو پتہ ہے، یہ جب مختلف حیوانات اس کو کھا لیتے ہیں، مثلا ان میں سے ایک کھاتا ہے، یعنی یہ ریشم کے جو کیڑا جس سے ریشم نکلتا ہے، وہ کیڑا بھی توت جو ہے نا بظاہر تو رنگ بھی ایک ہے، سارے توت کا رنگ واضح ہے، اس کے ذائقہ بھی آپ چکھیں تو پھر کڑوا کڑوا سا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور اس کے بو بھی آپ کو پتہ ہے، ایک ہی پتہ ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اب یہ توت کا پتہ جب ریشمی کیڑا کھاتا ہے تو اس سے کیا نکلتے ہیں؟ ریشمی دھاگے نکلتے ہیں۔ یہ توت کا پتہ ایک ہی ہے، خوراک اس کا ایک ہے، یہ کھاتا ہے تو کیا ہے؟ ریشمی وہ دھاگے نکلتے ہیں اس سے۔ اور اگر یہی توت کا پتہ اگر شہد کی مکھی کھائیں تو اس سے شہد نکلتی ہے۔ اگر یہی توت کا پتہ اگر ہرن کھائیں تو اس کے ناف میں کستوری جم جاتی ہے۔ کستوری آپ کو پتہ ہے یہ ایک ہرن سے یہ نکلتا ہے، اصل کستوری ہرن کے جو ہے وہ ناف سے ہرن کے کستوری یہاں جم جاتی ہے، اسی توت کے اسی پتے کے غذا سے وہ جم جاتی ہے۔ اور یہی توت کا پتہ اگر بکریاں کھا لیں تو اس سے مینگنی نکل آتی ہے۔ ایک ہی ہے نا، خوراک ایک ہی ہے، سب کا ایک ہی ہے۔ تو یہ تاثیر کی طرف سے پیدا ہوئی ہے، یہ ایسے ہی پیدا ہو گیا جس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی اس کو چلانے والے، کسی کی اجازت سے یہ چیزیں نہیں چل رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب نے کہا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، بات آپ کی صحیح ہے۔ انہوں نے سب کو انہوں نے سمجھ لیا، یعنی یہ چیزیں مختلف، ایک طبیعت کی چیز وہی کھاتا ہے اور اس کے جو مختلف اس کے جو چیز اس سے نکلتی ہے وہ مختلف ہے۔ یہ بغیر خالق کے، بغیر مدبر کے کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ عقل مانتی ہے؟ سب مسلمان ہو گئے۔ وہ بھی کہتے ہیں اس وقت امام شافعی کے سامنے 17 آدمی آئے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے، کہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے، پیچھے کوئی خالق ہے، ورنہ یہ کیسے نظام چل سکتا ہے؟ اسی طرح ایک عرابی نے کہا کہ کسی عرابی سے، بدو سے، جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ بدو ہوتے تھے نا، وہ بالکل سادہ لوگ، اس کے سامنے ان کے بدویانہ زندگی ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا ہے؟ تو اس نے آگے سے اپنے برجستہ طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ یار ایک جو مینگنی ہو، اگر کسی جگہ پہ مینگنی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے کوئی بکری گزری ہے کہ اس نے مینگنی پھینک دی ہے، یعنی یہ پتہ چل اس کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اور کہیں سے یعنی کسی کے چلنے کی نشانی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں سے کوئی گزرا ہے، یہ علامت ہے، گزرنے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح یہ سب ہم دنیا میں سب کو آثار سے پہچانتے ہیں۔ اب دیکھو بدبختو، فسماء ذات ابراج، اس سے اللہ تعالیٰ کے آسمان ہیں جو ذات ابراج، ستاروں سے، چاند ستاروں سے، ابراج سے بڑے ہوئے ستارے ہیں، یعنی آسمان ہے، یہ آسمان اللہ کی نشانی ہے۔ وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ، وہ اس سے راستے والے مختلف زمین ہے، یہ زمین، اس میں کتنے راستے ہیں، کتنے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاج، کتنے سمندر ہے دنیا میں، اور اس کے ٹھاٹھے مارنے والے سمندر ہیں۔ یہ چیزیں اَلَا تَدُلُّ عَلَى اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ، کیا یہ ساری نشانیاں اس لطیف الخبیر، اس زبردست ذات، باریک ذات اور خبردار ذات کے بدلہ نہیں کرتی؟ اتنی اللہ کی نشانیاں ہیں، تو پھر اس کے بعد مجھے اور کسی کی دلیل کی ضرورت ہے؟ نہیں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اتنے اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں۔ یہ سارے عقلی طور پر وہ کہتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اثر امام مالک سے بھی ہے، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو جو پہچان لیا وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ تعدد الاصوات، آپ دیکھیں یہ جو حیوانات ہے، ہر حیوان کی الگ الگ جو ہے اس کی جو آواز ہے، چڑیوں کی، طوطوں کی، یہ جو ہر حیوانات کی آپ دیکھیں اس کی الگ الگ اس کی آواز ہے۔ یہ آوازیں کہاں سے آئی؟ ایسے ہی پیدا ہوئی، یہ کچھ پیچھے پیدا کرنے والے خالق ہے۔ اور اسی طرح وہ نغمات، لہجے اور اختلاف اللغات، ہم دیکھیں کہ ہم جو ابھی کٹھے ہیں کہ ہم اپنی زبان، مادری زبان اگر بولنا شروع کریں نا، دوسرے بندے کو کچھ بھی پتہ نہ چلے۔ یہ زبانیں، یہ مختلف زبانیں، مختلف علاقوں کی زبانیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ کہاں سے
انسان کے اندر پیدا ہوئی، یہ تو پیچھے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، قدرت، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کے لیے اور بھی دلیل چاہیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح لوگوں کو عقلی طور پر سمجھایا۔ اور اسی طرح بعض سلف سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو کہتے ہیں بفسخ العزائم وصرف الہمم۔ بعض سلف سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کو پہچاننے کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ ایک میں عقلی طور پر آپ کو کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں ایک پکا کبھی جو ہے نا، میں پروگرام بناتا ہوں، میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر بعد میں میرے خود بخود میرا پروگرام، میرا ارادہ خود جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میرا تو پکا ارادہ تھا رات کو کوئی کام کرنے کا، صبح جا کے کیا ہو جاتا ہے، میرا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ارادہ توڑنے والے کون ہیں؟ پیچھے ایک رب ہے، وہی توڑتا ہے، اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ بفسخ العزائم، عزائم کو، ارادوں کے ٹوٹنے سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے میرے ہر چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے میں کسی کی اجازت سے، کسی کی قدرت سے میں چل رہا ہوں۔ اور اسی طرح وصرف الہمم، ہمتوں کے پھرنے سے، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں اور میرا کام دوسرا اور کوئی کام ہو جاتا ہے، میری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، پھر جاتی ہے، اس سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہوں۔ تو یہ جو عقلی دلائل ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اور بلکہ کسی شاعر نے تو یہاں تک کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں اللہ کی نشانیوں میں، یعنی ان میں کیا ہے، آیات ہے، نشانی ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے۔ صرف اللہ کے وجود نہیں، اللہ کے وہ توحید الوہیت کے پر بھی دلالت ہے، اور ربوبیت کے اوپر بھی دلیل ہے، اور اسماء صفات کے اوپر بھی دلیل۔ یہ تو وجود جو ہے نا، ہم اس طرح کے چونکہ فتنے ظاہر ہو رہے ہیں، اس لیے ہم اس کے دلائل دے رہے ہیں، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو، بچوں کو، جو اس طرح جو نئی نسل کو سمجھا سکے، اس لیے دلائل دے رہے ہیں، ورنہ تو اللہ کے وجود کی چندان دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو دو ہی باتیں ختم ہو گئی، تیسری اور چوتھی پانچویں بات رہ گئی، تو اس کے لیے تو اگلے میں انشاءاللہ شیخ صاحب کی اجازت سے جو ہے یہاں اکتفا کرتا ہوں۔ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے اب تو آیات کونی اور آیات نفسی، یعنی انسان کا اپنے اندر بھی بہت ساری نشانی ہے، کائنات کے اندر جو اللہ نے للکارا ہے، بتایا ہے ہمیں، ان کے اوپر غور کرو، ان کے اوپر غور کرو، ان کے بہت قرآن سے دلائل موجود ہے، کونی دلائل موجود ہیں۔ اور اسی طرح شرعی تمام شرائع سماویہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں ثابت کیا ہے کہ اللہ کے جو ہے۔ اور اسی طرح حصی دلائل معجزات کے صورت میں، اور بہت سارے دعا کے قبول ہونے کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور علم نافع سے ہمیں اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔